الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ ہم پر جو مصائب اور الجھنیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ سب ہماری اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں. فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت، جو پریشانی، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. ویعفو عن کثیر، اور بے شمار تمہاری خطائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں، جن کے بدلے تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی. اس حوالے سے میں نے یہ گزارش عرض کی تھی کہ جو بھی مصیبت یا پریشانی آتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، گویا کہ وہ بھی ایک طرح کی نعمت ہی ہوتی ہے. اور اس کی چند وجوہات بھی آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی پریشانی آ سکتی، اللہ پاک نے اس سے بچا لیا. ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت کی بڑی پریشانی سے محفوظ فرما لیں. ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والی پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں درجات کو بلند فرما دیں. تو جو پریشانی یا جو مصیبت بھی اس دنیا کی زندگی میں آتی ہے، ایک مومن کے لیے وہ خیر سے خالی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں. تو گویا کہ مومن کے لیے دونوں طرف سے اجر ہے، راحت آ جائے تب بھی اجر ہے، تکلیف آ جائے تب بھی اجر ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت، میرے گھر کا سارا سامان چوری ہو گیا، چور گھر میں آئے اور میرا سارا سامان لے گئے. تو حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے عرض کیا کہ حضور، چور چوری کر کے گھر کا سارا سامان لے گئے ہیں اور آپ یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر کر کہ چور تیرے گھر میں داخل ہوا ہے، اس بات پر شکر ادا کر کے شیطان تیرے دل میں داخل نہیں ہو گیا. دیکھیں، دو طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں، دو طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک پریشانی اور ایک مصیبت ہے دنیاوی مصیبت، اور ایک مصیبت ہے دین کی مصیبت. تو دین کی مصیبت خطرناک ہے، دنیا کی مصیبت تو عارضی ہے. جیسا کہ اکثر آپ لوگ علماء سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، پڑھی بھی ہوں گی کہ جس طرح دنیا عارضی ہے، اس طرح کی یہاں کی نعمتیں اور یہاں کی تکالیف وہ بھی عارضی ہیں. جس طرح دنیا نے ختم ہو جانا ہے، بالکل اسی طرح یہاں کی نعمتوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، یہاں کی پریشانیوں نے بھی ختم ہو جانا ہے. ہاں، جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، اور جو آخرت کی پریشانی ہے خدا نخواستہ وہ باقی رہنے والی ہے. تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات سمجھائی؟ یہی بات سمجھائی کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تیرے گھر میں صرف چور داخل ہوا، شیطان دل کے اندر داخل نہیں ہو گیا. اگر خدا نخواستہ شیطان دل کے اندر داخل ہو جاتا تو تیرا ایمان خراب کر دیتا. اور ایمان کی خرابی کا نقصان، ایمان کا نقصان دنیا کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے، مالی نقصان سے زیادہ خطرناک ہے، جانی نقصان سے زیادہ خطرناک ایمانی نقصان ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر
صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ بد اعمالیوں سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور بے شمار تمہاری غلطیاں کوتاہیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ بغیر پکڑ کے ہی اس کو معاف فرما دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ ہماری ہر غلطی کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے۔ ابھی کل پرسوں ایک حدیث نظر سے گزری جس کا مفہوم اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جس بندے کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو اس کے اعمال کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور آخرت میں ان سزاؤں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے اور مومن ہو تو بسا اوقات وہ تکلیف ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات اسی حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مہلت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں اور اس کی دنیاوی سزا کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، پھر دنیا میں اس کی پکڑ نہیں ہوتی، پھر آخرت میں جا کر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ دنیا کی پکڑ سے بچ جانا، نکل جانا یہ تو آسان ہے، آخرت کی پکڑ سے بچنا اور نکلنا یہ آسان نہیں ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے، دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی تکلیف آ سکتی تھی، اللہ نے اس سے مجھے بچا لیا، ہو سکتا ہے کہ میرے کسی گناہ کی سزا مجھے اس دنیا کے اندر مل رہی ہے، میری کسی لغزش یا کوتاہی کا کفارہ مجھے ادا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کفارے سے اور آخرت کے نقصان سے بچا لیا۔ تو ایک مضمون سورۃ الشورى کے اندر یہ بڑا اہم تھا جس پر کچھ گفتگو میں نے گزشتہ نشست میں کی اور کچھ گزارشات میں نے آج کے نشست میں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایک دوسرا بڑا اہم موضوع تھا جس پر میں نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اولاد دینے یا نہ دینے کا اختیار اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا اس کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کے فیصلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ جس کے مقدر میں جو فیصلہ فرما دے وہی ہوگا۔ تو اس مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں بھی کافی حد تک وہ زمانہ جاہلیت والے جراثیم آج بھی پائے جاتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، تو اس مناسبت سے کچھ گزارشات میں اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں اور بیٹیوں کی پرورش پر کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑی سی باتیں آج اس حوالے سے بھی ہو جائیں تو مناسب ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو انتہائی معیوب تصور کیا جاتا تھا۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو یہ بیٹی کا پیدا ہونا میری غیرت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے کل کو کسی باہر کے مرد کو اپنا داماد تسلیم کرنا پڑے گا، اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمانا پڑے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ بعض قبائل میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ وہ بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، قتل بھی نہیں کرتے تھے، جان سے بھی نہیں مارتے تھے، گڑھا کھودتے تھے، اس کے اندر اس بچی کو ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ میں نے بہت غور کیا، بہت فکر کیا، تدبر کرنے کی کوشش کی کہ آخر انہوں نے کوئی اور راستہ کیوں نہیں اختیار کیا۔ بھئی گلا گھونٹ کے بھی تو مارا جا سکتا تھا، تلواریں تو عام تھیں، تلوار سے سر قلم کر دیتے، ذبح کر دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے، آخر یہ زندہ ہی کیوں درگور کیا جاتا تھا؟ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، 100% صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن جو میری سمجھ میں آئی کہ یہ زندہ سانس لیتے ہوئے انسان کو
مٹی تلے دبا دینا یہ قتل کرنے سے، ذبح کرنے سے، گولی مارنے سے زیادہ سخت تکلیف دہ عمل ہے کہ ایک بچہ ہو یا بچی ہو یا انسان ہو، وہ سانس لے رہا ہے، وہ زندہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، پھر اس کو مٹی ڈال ڈال کر اس کا سانس گھونٹ کر اس کو دفن کر دینا یہ زیادہ سخت عمل ہے۔ اور شاید اس سخت عمل کو کرنے کا مقصد یہ ہو کہ شاید اس معاشرے کی جو باقی خواتین ہیں ان کے اوپر کوئی روب یا دبدبہ قائم ہو جائے کہ بھئی آئندہ بچی کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جب ان حالات کی منظر کشی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حالات کو بعد میں بیان کیا، پہلے آخرت کا انجام ذکر کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی کو قیامت والے دن اٹھا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بچی آج تو اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو کر یہ بتا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا، کیوں تجھے قتل کیا گیا۔ وہاں اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں وکیل بھی اللہ ہوں گے، وہاں جج بھی اللہ ہوں گے۔ صرف اتمام حجت کے لیے اس بچی کو زبان دی جائے گی جو دنیا میں بول نہیں سکتی تھی، ابھی نومولود بچی تھی، وہاں پر اسے زبان دی جائے گی اور اس کی زبانی یہ اعلان کروایا جائے گا کہ بھئی تو بتا تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا۔ پھر وہ کہے گی کہ مجھے بغیر کسی جرم کے، صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے کہ میں کمزور صنف ہوں، صرف اس بنیاد پر کہ اس وقت میرا باپ یہ سمجھتا تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کرنا میری غیرت کا تقاضا ہے، بیٹی کی پرورش کرنا، اسے جوان کرنا، پھر اس کا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں تھما دینا، اس کی شادی کرنا، یہ ساری چیزیں میری غیرت کے خلاف ہیں۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے ذرا ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو جراثیم ہے نا زمانہ جاہلیت کے، وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب کسی برائی کا اور جب کسی گناہ کا آغاز ہو جاتا ہے نا کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی علاقے میں، تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آنے والے لوگوں پر ضرور پڑتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو پچھلی قوموں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، وہ دو بیماریاں تم تک بھی پہنچ گئی ہیں۔ فرمایا کیا؟ ایک الحسد والبغض، ایک کینہ رکھنا اور ایک جیلسی۔ فرمایا کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو پچھلی قوموں سے چلتی ہوئی تم تک آ رہی ہیں۔ اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم، بیٹیوں کے حقوق کو غصب کرنے کا معاملہ یہ اس معاشرے سے شروع ہوا اور آج بھی اس کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثرات ضرور موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ اور اس موقع پہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ فزیکلی ٹارچر کیا کرتے تھے بچیوں کو، ہم مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں۔ ہم فزیکلی ٹارچر نہیں کرتے، ہم مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں۔ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، بھائی ان کے حقوق غصب کر جاتے ہیں۔ جی ہم نے شادی کی ہے، شادی کی ہے تو احسان کیا کوئی اپنی بہن کے اوپر، تمہارا فرق تھا۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کے اوپر خرچہ کر دیا، مجھے اب بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، امان حفیظ، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ ابھی میں اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بھی بات کروں گا، لیکن پہلے ان احادیث کو سماعت فرما لیجئے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے انعامات کو ذکر فرمایا۔ ظلم کا انجام تو میں نے بتا دیا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان بچیوں کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ وہ پھر بتائیں گی کہ میرے بھائی نے میری جائیداد میں حصہ غصب کیا، میرے باپ نے مجھے حصہ نہیں دیا، میرے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا بیٹا میرے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ پھر ان بچیوں کا جو معاملہ ہوگا وہ پھر بات کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، پرورش کرنے کا مطلب صرف پالنا پوسنا نہیں ہے، تربیت کی، جوان کیا، ان کے حقوق کا خیال بھی رکھا، صرف پالنا کافی نہیں ہے،
حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ہم پرورش تو کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن جو ان کے حقوق ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہوگا. ادھر دیکھیں میری طرف، یوں 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث اور بھی سماعت فرما لیجئے. فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور آگے یہی حدیث کہ اس نے ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو فرمایا کہ وہ ضرور وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا. 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں. ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن له حجابا من النار او کما قال، کہ جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، یعنی جس کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہو اور ان بیٹیوں کی وجہ سے آنے والی تکالیف پر وہ انسان صبر کرے، تو کن لہ حجابا من النار، تو یہ بیٹیاں کل قیامت والے دن جہنم کے سامنے آڑ بن کر اپنے باپ کی حفاظت کریں گی. 10 بیٹے پال لو، جوان کر لو، گبرو جوان بنا لو، تگڑے تگڑے، کسی کو منسٹر بنا دو، کسی کو سیکٹری بنا دو، کسی کو وزیر اعظم بنا دو، کسی کو جنرل بنا دو، کسی کو کرنل بنا دو، بے شمار علم دلوا دو، بے شمار تعلیم دلوا دو، بے شمار دولت اکٹھی کر کے ان کو دے دو. 10 بیٹوں کے پالنے پر ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے. 2 بیٹیوں کے پرورش کے اوپر اللہ پاک نے فضیلت بیان فرمائی ہے. کتابوں میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی 6 بیٹیاں تھیں. ہر مرتبہ اسے امید ہوتی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، لیکن پھر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی. ہر مرتبہ امید ہوتی کہ بیٹا ہوگا، پھر بیٹی ہو جاتی، پھر امید ہوتی کہ بیٹا ہوگا، پھر بیٹی پیدا ہو جاتی. اس طرح کرتے کرتے اس کی 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں. 7ویں مرتبہ اس کی بیوی جب امید سے ہوئی تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہ اگر اب بھی تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو بیوی کو چھوڑ دینا. حالانکہ آپ حضرات کو یاد ہے میں نے گزشتہ نشست میں بھی اس موضوع کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نہ یہ مرد کے اختیار میں ہے نہ عورت کے اختیار میں، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں. تو اس کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اگر تیرے یہاں بیٹی پیدا ہونا تو اپنی بیوی کو طلاق دینا. وہ مرد صاحب اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اٹھے اور اپنی بیوی کو آگے تڑی لگا دی کہ اگر اب اس مرتبہ بیٹی ہوئی نا تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو میری بیوی نہیں رہے گی، تجھے طلاق دے کے فارغ کر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندوں کی تربیت بھی فرمایا کرتے ہیں. اسی رات وہ شخص ایک خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر قائم ہو چکا ہوا ہے اور اس شخص کی بدعمالیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. پہلے دروازے پر جب اسے لے جایا جاتا ہے تو ایک بیٹی اس دروازے پر کھڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی. دوسرے دروازے پر جاتا ہے دوسری بیٹی، تیسرے دروازے پر جاتا ہے تیسری بیٹی، چوتھے دروازے پر جاتا ہے چوتھی بیٹی، 6 دروازوں پر جاتا ہے 6 بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں. گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور استغفار کیا اور دعا مانگی کہ اللہم ارزقنا السابعہ، یا اللہ 7ویں بھی مجھے بیٹی ہی عطا فرمانا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ہم نے بیٹیوں کو حقیر سمجھنا شروع کیا ہوا ہے. بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ پھول جاتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہم دنیا کے حکمران بن گئے. اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے اور ہمیں کیا پتا کہ اس بیٹی کی زیادہ کرامات ہیں، اس بیٹی پر زیادہ انعامات ہیں، اس بیٹی کے زیادہ فضائل ہیں. بیٹا تو کل کو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں فرما بردار بھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، سنبھالے گا بھی کہ نہیں سنبھالے گا، جس پر ہم آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں نا. بیٹا اسی لیے ہم مانگتے ہیں نا اللہ سے بار بار، یا اللہ بیٹے دے بیٹے دے بیٹے دے. کیوں؟ ہمیں یہ آس ہوتی ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا.
اور کل کو خدا نہ خواستہ وہی بیٹا گھر سے نکال کر باہر کھڑا کر دے، پھر کیا کریں گے؟ ابھی کل ہی مجھے میرے بڑے بھائی صاحب ایک صاحب کا واقعہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے خوب محنت کر کے پالا پوسا، سب کچھ کیا، کوئی پلاٹ بھی لے لیا، اب پلاننگ ہو رہی ہے باپ بیٹے کے درمیان میں کہ بھئی یہاں پہ ایسے گھر بنائیں گے، ایسے گھر بنائیں گے، ایسے گھر بنائیں گے۔ بیٹا کہہ رہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ان دی اینڈ بیٹا کیا کہتا ہے کہ بیٹا ہم پھر سب اکٹھے مل کر وہاں پر رہیں گے۔ تو بیٹا جواب کیا دیتا ہے کہ جی آپ کو کس نے وہاں پہ لے کے جانا ہے؟ یہ میں کل کی رات کی بات بتا رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے اپنے باپ کو کہ جی آپ کو کس نے وہاں پہ لے کے جانا ہے؟ میاں جی تسی جاؤ کام کرو اپنا، علیحدہ علیحدہ رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو گئی، اتنی لمبی چوڑی میں نے گفتگو کرنی نہیں تھی۔ میں ایک دو احادیث اور آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دو واقعات آتے ہیں کہ ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئی۔ دو احادیث ہیں، دو مختلف واقعات ہیں، میں دونوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ خاتون آتی ہیں اپنے ساتھ دو بیٹیوں کو لے کے آتی ہیں، اور آ کر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتی ہیں کہ جی مجھے کچھ میری ضرورت کو پورا کیجئے، مجھے کچھ کھانے کو دیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت ایک کھجور تھی، وہ ایک کھجور انہوں نے اس خاتون کو دے دی۔ اب اس حدیث کے اندر اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا تو پھر اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا کہ بھائی اگر 1 روپیہ بھی موجود ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ جو 1 روپیہ خرچ کرو گے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ ہو۔ جو 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے اس کے پاس ہے تو خرچ کر رہا ہے نا، اور ایک بندہ 1 روپیہ اس وقت میں خرچ کر رہا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو ایک کھجور اس خاتون کو دے دی۔ اب اس کھجور ایک ہے اور کھانے والے کتنے؟ 3۔ اب اس نے کیا کیا کہ کھجور کو آدھا آدھا کیا، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ ایک یہ واقعہ ذہن میں رکھیں، ایک اور اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 3 بچیاں تھیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، وہ تینوں ان کو دے دیں۔ اب اس خاتون نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دونوں بیٹیوں نے وہ ایک ایک کھجور کھا لی اور پھر ماں سے مزید کھانے کا مطالبہ کیا۔ وہ جو پیچھے ایک کھجور باقی بچی تھی وہ آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیان فرمایا تو اب سنیے گا ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے وہ عورت جنت کی مستحق بن گئی، صرف بچیوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، صرف بچیوں کے درمیان میں برابری کرنے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ہاں بچیوں کی پیدائش ہو اور وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور بھی نہ کرے زمانہ جاہلیت کی طرح، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح بھی نہ دے۔ سن لیجئے ذرا اس بات کو اچھے طریقے سے۔ بیٹے ہیں اللہ کی نعمت ہیں، بلا شبہ اللہ کی نعمت ہیں۔ خدا نہ خواستہ میری اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ لیکن جب بیٹی کسی گھر میں ہو اور بیٹا بھی گھر میں ہو تو یہ غلطی مت کیجئے کہ بیٹے کو ترجیح دیں اور بیٹی کو ترجیح نہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ زندہ درگور بھی نہ کرے اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح بھی نہ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے یہ شخص جنت کا مستحق بن جائے گا، صرف بیٹیوں کو ترجیح رکھنے کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ میرے یہاں بیٹا ہو گیا تو بس اب بیٹی کی ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے، بیٹی کی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں بات کو بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، وگرنہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں صرف مختصر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وقت ہمارا پورا ہو جائے اور آگے ایک دو اور مختصر سی باتیں میں وہ بھی عرض کر دوں۔ تاکہ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ طبرانی کی یہ حدیث ہے، طبرانی کی یہ روایت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا ذرا،
دل کے کان کھول کے اس حدیث کو سن لیں اور آگے بھی سنائیں کہ جب کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور اس گھر والوں کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم سب پر سلامتی ہو. صرف بیٹی کی پیدائش پر تم سب پر سلامتی ہو. اور پھر اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں, پھر اس بچی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر وہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے, ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جس شخص کے گھر میں یہ بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد اور تائید میں لگے رہتے ہیں, صرف بیٹی کی پیدائش کے اوپر, بیٹی کی پیدائش کے اوپر. اس لیے بیٹیوں کو حقیر مت سمجھیں. میں نے پہلے بھی اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو کی ہے اور وہاں پر میں ایک جملہ ضرور عرض کیا کرتا ہوں اور آج بھی یہ جملہ دوبارہ آپ کے سامنے میں دہرا رہا ہوں کہ بیٹیاں سر پر بٹھانے کی چیز ہیں, بیٹیاں پاؤں کی جوتی نہیں ہیں. بیٹیوں کا مقام عزت کا مقام ہے. بیٹیاں میرے سر کا تاج ہیں, بیٹیاں ہمارا افتخار ہیں. بیٹیوں کی وجہ سے ہمیں آخرت میں جا کر انعامات ملنے ہیں, بیٹوں کی وجہ سے ہمیں انعامات نہیں ملنے, بیٹیوں کی وجہ سے انعامات ملنے ہیں. تو بیٹیوں کے حقوق کے ساتھ ظلم مت کیجئے. آپ کو مخاطب نہیں کر رہا, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. بیٹیوں کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی. کتنے کو پیسے 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ اگر کسی بیٹی کا حصہ بن جاتا ہے یا کسی بہن کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ جو 4 5 6 لاکھ روپیہ کتنا عرصہ کھا لیں گے. ایک حدیث اور بھی میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ اولاد کے درمیان میں ہمیشہ برابری رکھنی ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا باغ تھا, میرے والد صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں اپنا باغ اپنے اس بیٹے کو اپنی زندگی میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں, ہدیہ کر دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے باقی بچے بھی ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ باقی بچے بھی ہیں. فرمایا ان کو بھی دے رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کو نہیں دے رہا. فرمایا کہ میں اس ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنوں گا. اپنی زندگی میں بچوں کو دینا ہے تو برابری کی بنیاد پر تقسیم کیجئے, چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں. بہرحال بات بڑی دور نکل گئی. ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے بھائی, دوبارہ اس بات کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا دیں, عقیدہ مضبوط کر لیں. بیٹا ہو وہ بھی کس نے دینا ہے بھائی؟ اللہ نے. بیٹی ہو وہ بھی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. دونوں مل جائے وہ بھی کس نے دینے ہیں؟ اللہ نے. کچھ بھی نہ ہو وہ بھی کس کی مرضی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کا طرف سے انعام ہے, بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں, بیٹیوں کی پرورش پر آخرت کے بے بہا انعامات ہی انعامات ہیں. یہ تو صرف مشتعز نمونہ خرور کے تحت چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی, وگرنہ گفتگو تو اس موضوع پر بہت طویل ہو سکتی ہے. اب دل تو میرا کر رہا ہے کہ اب جو چند منٹ باقی ہیں وہ بھی اسی موضوع کے اوپر بات کر لی جائے. مجھے اجازت ہے؟ اگر کوئی 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. 2 واقعات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں. ایک صحابی ہیں قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا زمانہ جاہلیت میں. 2 نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا, ان 2 باتوں کو ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں. قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مختصر کر رہا ہوں, جب یہ ایمان قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جا کر یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جس کی معافی مشکل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کیا ایسا گناہ تم سے سرزد ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 8 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو. میں نے کہا جی میرے پاس غلام تو نہیں ہے، میرے پاس اونٹ ہے. فرمایا کہ ہر بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ صدقہ کرو. یاد رکھیے گا کہ یہ اونٹ صدقہ کرنا یا غلام آزاد کرنا یہ بیٹی کا متبادل نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے زمانہ جاہلیت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ صرف ایک علامت تھی کہ اونٹ صدقہ کرو یا غلام آزاد کرو، یہ صرف ایک علامتی طور پر تھا، وگرنہ گناہ معاف ہونے کی اصل سبب اور اصل وجہ ایمان ہے. ایک طرف تو یہ مثال ذہن میں رکھیے، دوسری طرف ایک صحابی اور بھی ہیں اسی عرب معاشرے میں، ان کا نام ہے صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایمان قبول کرنے سے پہلے ان کا معاملہ بالکل برعکس ہے. اگر اس عرب معاشرے میں بعض لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے تو بعض بچانے والے بھی تھے. ہمیں صرف تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا. یہ صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں اگر میں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو ان کا مجھے اجر ملے گا؟ بھائی کیا اچھے کام کیے ہیں؟ بھائی بڑے کمال کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. 360 بچیوں کو انہوں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا اور اپنی پرورش میں لے لیا تھا، اور ہر بچی کے بدلے، بچانے کے بدلے 2 حاملہ اونٹنیاں اور 1 اونٹ دیا کرتے تھے. اب اگر کوئی حضرات تاریخ سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ میری اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ عرب معاشرے میں اونٹ یا اونٹنی ایسا ہی ہے جیسے آج کسی نے کوئی لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے یا پراڈو رکھی ہوئی ہے یا رینج روور رکھی ہوئی ہے، وہ ایسا ہی ہے. ان کے نزدیک اونٹ یا اونٹنیوں کی قیمت اتنی تھی، تو وہ ہر بچی کے بدلے میں 2 حاملہ اونٹنیاں اور 1 نر اونٹ دیا کرتے تھے. پھر بچی کو کہا کرتے تھے اس کے ماں باپ کو کہ بھئی اس کو زندہ درگور نہ کرو، میری کفالت میں دے دو. 360 بچیوں کو انہوں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان تو میں قبول کر لوں لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کام میں نے اچھے کیے ان کا مجھے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں کیے گئے خیر کے کاموں کا اجر ایمان قبول کرنے کے بعد بھی ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے گناہ ایمان قبول کرنے کے بعد معاف، لیکن زمانہ جاہلیت میں کیے گئے خیر کے کام کا اجر ایمان قبول کرنے کے بعد بھی ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ گفتگو آج کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس پیغام کو بھی آگے تک پہنچائیں. بھائی بیٹی کی پرورش پر خوب خوشی منائیں. خوب خوشی منانے کا یہ مطلب نہیں کہ ڈھول ڈھمکے کرنا شروع کر دیں، ناچ گانے کی پارٹیاں، نہ. خوشی کا مطلب ہے خوشی کا اظہار کریں کہ ہاں مجھے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. یہ نہیں کہ بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو منہ چھپاتے چھپاتے پھریں، جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ منہ چھپائے چھپائے پھرا کرتے تھے. قرآن ان کا نقشہ کیا کھینچتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ منہ بسور لیا کرتا تھا، منہ چھپائے چھپائے پھرا کرتا تھا شرمندگی کی وجہ سے. آج کسی کے گھر بیٹی ہو، ہماری بھی یہی کیفیت ہے. کسی کو ہم بتائیں کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے گزشتہ نشست میں یہ جملہ کیا، او جی اللہ دی مرضی. کوئی فوت ہو گیا، او جی اللہ دی مرضی. کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، او جی اللہ دی مرضی. ہے او بھائی بیٹا تمہاری مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہم نے عجیب سا جملہ اختیار کر لیا ہے؟ کسی کے پاس تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ او جی اللہ دی مرضی. او بھائی پہلے زندہ اپنی مرضی سے رہ رہا تھا، وہ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہی رہ رہا تھا. نہیں پلے پڑ رہی میری بات؟ وہ اس جملے کو چھوڑ دیں. زندگی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، موت ہے تو وہ بھی. ہم نے یہ اللہ کی مرضی کو صرف موت کے ساتھ کیوں خاص کر دیا ہے؟ جب کسی سے تعزیت کرنے جی اللہ دی مرضی، اللہ دی مرضی. او بھائی زندگی بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے، موت بھی اللہ کی مرضی سے ہے. آئندہ اس جملے کا استعمال بالکل نہ کریں اگر کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں.
تعزیت کے لیے جانے کا مقصد اگلے کو تسلی دینا ہوتا ہے، اسے مزید غمگین کرنا نہیں ہوتا. ہم اس مسئلے کو ہی نہیں آج تک سمجھ پائے ہیں. چلیں انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات ہوگی. آخری 2-3 منٹ بھائی 4-5 منٹ میں مزید لے لوں گا، اس لیے کہ میں جب آتا ہوں تو چند لوگ ہوتے ہیں، باقی اب علماء حضرات کا میں کچھ کر نہیں سکتا کہ 1:20 پہ مسجد میں تشریف لانا ہے، ہمارے اوپر احسان کرنا ہے. بھائی دین کی بات ہے، سب کے لیے ہے. دین کی بات کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں جمعے کے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا. بس یہ سورہ شورا کی آخری 2 آیات ہیں، ان کا میں مفہوم مختصر عرض کر کے پھر اس سورہ شورا کے مضامین کو مکمل کر رہا ہوں. اگر آپ حضرات کو یاد ہو، سورہ شورا کا آغاز ہوا تھا وحی کے تذکرے کے ساتھ. سورہ شورا کا اختتام بھی کس سے ہو رہا ہے بھائی؟ وحی کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے. مشرکین اور کفار کہتے ہیں جی یہ وحی ہم پر کیوں نہیں آتی؟ تمہارے اوپر کیوں آتی ہے؟ ہم پر کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک، تو اس کا جواب قرآن یہ دے رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی ہر ایرے غیرے نتو خیرے پہ نہیں آتی. وحی اسی پر آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کو منصب نبوت پر سرفراز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو نبوت نہیں دیا کرتے. ایک بات. دوسری بات، وحی کے 3 طریقے بتا دیے کہ وحی بھائی 3 طریقے سے آ سکتی ہے. یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بندے سے ہم کلام ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ براہ راست ہم کلام ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا جب غزوہ احد میں ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی 8-9 بیٹیاں تھیں. تو حضرت جابر بڑے پریشان رہتے تھے کہ میں اب یہ اپنی بہنوں کو کس طرح سنبھالوں گا، کیا کروں گا. اسی پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. دیکھیے تعزیت ہو رہی ہے. اب تعزیت کس طرح کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. تعزیت کس طرح ہو رہی ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے والد عبداللہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا. عرض کیا رسول اللہ وہ کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ تمہارے والد عبداللہ کی روح جب بارگاہ الہی میں پیش ہوئی شہادت کے بعد تو رب تعالی شانہ نے تمہارے والد عبداللہ سے بالمشافہ ملاقات کی ہے. یہ ہے تعزیت. تعزیت کا مقصد اگلے کو تسلی دینا ہوتا ہے، دوسرے کو مزید غمگین کرنا نہیں ہوتا. تو ایک طریقہ وحی کا کیا ہے کہ اللہ براہ راست گفتگو فرماتے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی. دوسرا طریقہ وحی کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کوئی بات القاء فرما دیتے ہیں. تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے جو کہ مشہور ہے کہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ اپنا مقرر کردہ فرشتہ نبی کے پاس بھیج دیا کرتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام اس کو پڑھ کر سنا دیتا ہے. وحی کے متعلق تفصیلی گفتگو میں گزشتہ نشستوں میں کر کے آ چکا ہوں. اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کی ادائیگی کر لیجیے.